کی رحمت کی امید پیدا کرنے کے لحاظ سے یہ قرآن کافی ہے۔ آگے مشہور آیت جو اکثر آپ سنتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے فقط رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت نہیں، باعث ظلم نہیں، ذریعہ ظلم نہیں، ذریعہ تنگی نہیں، ذریعہ مشقت نہیں، بلکہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، دل کی نرمی۔ تو اس آیت کا لفظی مفہوم یہ بنا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے دل کی نرمی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن مقصود یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے بات کو سمجھ لیجئے کہ جب رقت قلبی پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی پر کرم نوازی کریں، کسی کو انعام دیں، کسی کو تحفہ دیں، کسی کو ہم کچھ دے دیں۔ مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک فقیر آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دیجئے، آپ دیکھتے ہیں اس کی حالت دیکھ کر آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، تو یہ رقت قلبی آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ کچھ انعام دے دو۔ آپ کا ہاتھ جیب میں جاتا ہے، آپ 500 روپے 10 روپے نکال کے اس کو دے دیتے ہیں، تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ رقت قلبی پیدا ہوئی تو اس نے انعام کا تقاضا کیا۔ جب رقت قلبی پیدا ہوگی ضرور شفقت اور کرم ہوگا۔ آپ انعام مادی طور پہ نہ دیں، دو جملے بول دیں گے، پیار بھری نگاہوں سے دیکھ لیں گے، ہمدردی کا اظہار ہی کر دیں گے، تو جب بھی مطلب رقت قلبی پیدا ہوتی ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سامنے والے پہ کچھ نہ کچھ کرم نوازی انعام ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ رقت قلبی کو انعام، شفقت، کرم لازم ہے۔ تو جس کو کوئی چیز لازم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملزوم۔ تو رقت قلبی ملزوم ہوئی اور انعام اس کو لازم ہوا۔ اب یہ بلاغت کا قاعدہ ہے، اصول یہ ہے کہ بعض اوقات لازم بول کر ملزوم مراد لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات عربی اصطلاح میں یا عربی اسلوب میں ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی ایسا ہے کہ رحمت سے مراد رقت قلبی، رقت قلبی کو انعام اور کرم لازم، تو رقت قلبی خود ملزوم ہوئی، تو یہاں ملزوم بول کر لازم مراد لیا جا رہا ہے، گویا کہ رحمت بول کر یعنی رقت قلبی کا تذکرہ کر کے انعام، اکرام، کرم اور شفقت مراد لیا جا رہا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے ایک انعام بنا کر بھیجا ہے، کرم نوازیوں کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم پوری کائنات کے لیے ایک انعام ہے۔ انعام اس اعتبار سے ہے کہ جب سرکار تشریف لائے تو سب سے بڑا انعام جو سب کو حاصل ہوا وہ یہ تھا، جس میں کفار بھی مستفید ہوئے، کہ اجتماعی عذاب ختم ہو گیا۔ پہلے اگر کوئی قوم گناہ کیا کرتی تھی، بعض اوقات تو ایک ایک گناہ کا تذکرہ کر کے اللہ نے گرفت کا اعلان فرمایا، گرفت کا تذکرہ فرمایا۔ جس حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، عذاب نازل ہوا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کے جرم کا ارتکاب کرتی تھی، سب کو ہلاک کر دیا۔ کوئی قوم دیگر اور جیسے بنی اسرائیل کی بہت سی قومیں ان میں تھی ایسی تھی جو نافرمانی کے اندر مبتلا ہوئی، نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب نازل کیا، سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، اللہ کا خود اعلان قرآن میں موجود ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان پر اجتماعی عذاب نازل ہو جائے، یعنی اجتماعی عذاب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ تشریف لائے تو اجتماعی عذابات کے دروازے بند ہو گئے۔ دوسرا بڑا انعام یہ ہوا کہ پہلی قوموں کے لیے جو سزائیں تھیں وہ بڑی سخت قسم کی تھیں، ان کے اوپر جو افعال و اعمال لازم کیے گئے تھے، حکم نازل کیے گئے تھے، شدید قسم کے تھے۔ اس امت میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اس میں اگر کوئی شخص گناہ کیا کرتا تھا تو رات میں جیسے گناہ کرتا تو صبح جب لوگ اٹھتے تو دیکھتے اس کے دروازے کے باہر اللہ کی طرف سے گناہ لکھ دیا جاتا تھا، اور اس کا کفارہ بھی ہوتا تھا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرے، برباد کرے، جلا دے، اپنے عضو کاٹ لے، ہاتھ کاٹ لے، پیر کاٹ لے، سزا بھی لکھی ہوتی تھی۔
تو ایک تو سزا بہت سخت ہوتی تھی، دوسرا یہ کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا تھا، تمام قوم جان جایا کرتی تھی کہ اس نے رات میں کیا کارنامہ کیا ہے۔ ہمارے نبی تشریف لائے، اجتماعی انعام سب کو یہ حاصل ہوا۔ ہمارے نبی ایک ایسا انعام بن کر آئے کہ بڑے سے بڑا انسان گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اس کے دروازے پہ گناہ لکھا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام نازل فرمایا کہ پہلے قوموں کے لیے توبہ کا وہ انعام نہیں تھا جو ہمارے لیے ہے، وہاں توبہ کے ساتھ ساتھ ضرور کفارہ تھا، اللہ نے یہاں پر صرف توبہ کو ہی کفارہ قرار دے دیا۔ بہت سے امور کے اندر کہ کسی نے مثال کے طور پہ شراب پی اور وہ صبح اٹھ کے، لوگوں کو نہیں پتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ زنا کا بھی ارتکاب ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں ہے، لڑکے نے علیحدہ توبہ کر لی، لڑکی نے علیحدہ توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ زنا کا گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ حد تو اس وقت جاری ہوتی ہے کہ جب وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں، اقرار کر لیں، یا 4 گواہ اس پہ گواہی دے دیں، تب کہ جا کے حد جاری ہوتی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ نہ چلے اور وہ اپنے شرمندہ ہیں، بہت مطلب نادم ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اس امت پر اتنی کرم نوازی کہ آدمی فقط زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرے، دل میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ارادہ ہو، سارے گناہ بخشے جائیں گے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ۔ پہلے دور میں اگر کپڑوں پر پیشاب لگ گیا، کھال پر پیشاب لگ گیا، سزا یہ تھی کہ اتنا کپڑا کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ کھال پر لگ گیا، اتنی کھال کاٹ کر پھینکنے کا حکم تھا، تب پاک ہوتا تھا۔ کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہمارے یہاں پر کپڑے پہ پیشاب لگ جائے، دھو دیجیے، پاک ہو گیا۔ کھال پر پیشاب لگ جائے، جان بوجھ کر گرایا، گناہ ضرور ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھال کاٹ کر پھینک دو، بلکہ حکم کیا ہے؟ پانی بہا دیجیے، پانی پیشاب کو بہا کر لے جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام۔ پہلے قوموں کے لیے عبادت کے مقامات مخصوص تھے، انہی عبادت گاہوں میں جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ عبادت نامقبول تھی۔ اس امت پہ انعام دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں پر آپ کو موقع ملے، نماز کا وقت ہو، روڈ پہ آپ کھڑے ہو کر سائڈ میں فٹ پاتھ پہ مصلی بچھائیے، کپڑا بچھائیے، کپڑا نہیں بھی ہے، بس ظاہر میں کوئی ناپاکی نظر نہ آئے، سجدہ ریز ہو جائیے، آپ کی نماز مقبول ہے۔ جہاں مرضی نماز ادا کر لیں، کتنا بڑا انعام۔ پہلے قوموں کے لیے طہارت کے طریقے مخصوص تھے، پانی وغیرہ کے ذریعے، ان کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں اتنا کرم فرمایا نبی کریم کی برکت سے کہ اگر کہیں پانی نہ ملے، آپ تیمم پر فرما لیجئے، مٹی سے آپ پاکی حاصل کر لیجئے۔ یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے، ہمارے نبی کا خاصہ ہے۔ پہلے کسی نبی کو یہ 2 چیزیں نہیں دی گئیں کہ تمام زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا ہو، پورے ہوئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہو اور مٹی سے پاکی حاصل ہو جاتی ہو۔ یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، ہمارے نبی کا کرم ہے کہ یہ انعام حاصل ہو گیا۔ تو کتنے بڑے انعام بن کر آئے۔ پھر پچھلے قوموں میں یا زمانہ جاہلیت میں آپ دیکھ لیں، عورتوں پہ جو ظلم و ستم تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کی پیدائش پر آر محسوس کی جاتی تھی۔ اگر عورت کے مطلب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو 1 سال عدت تھی، اور عدت بھی اتنی بھیانک انداز سے کہ اسے خیمے میں علیحدہ خیمہ قائم کر کے کسی ویرانے کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ 1 سال تک وہ اس خیمے میں بند رہتی تھی، صرف قضاء حاجت کے لیے گئی، وہ بھی چھپ کر لوگوں سے گئی، واپس آ گئی اور اسی خیمے میں 1 سال گزارتی تھی۔ 1 سال گزارنے کے بعد پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب عدت ختم ہوتی تو وہ اونٹ کی مینگنیاں اس کو دے دی جاتی تھی، وہ ان کو گراتی ہوئی باہر نکلتی تھی، اس بات کی علامت تھی میری عدت ختم ہو گئی۔ اور اتنا مطلب ناپاک طریقہ تھا کہ اگر جیسے باپ کا انتقال ہوا تو جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، بعض اوقات زمانے جاہلیت کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، یا چاہتا تو اس کا نکاح اپنے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کر دیا کرتا تھا، چاہتا تو بغیر نکاح کے بس وہ گھر میں رہے گی، اب وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اتنا ظلم روا تھا، نبی کریم یعنی رائج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ ایک قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے انعام بن کر تشریف لائے۔ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حکم میں تخفیف فرمائی، 1 سال کی عدت ختم فرما دی اور عورت کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کا حکم دیا گیا۔ وہ بھی ہم عورتوں پہ بڑی گرا گزرتا ہے، 4 ماہ 10 دن ہم عدت گزاریں گے، اتنا لمبا کر دیا۔
پہلے 1 سال تھا، اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. پہلے تنہائی میں عدت گزارنی ہوتی تھی، اب آپ گھر والوں کے ساتھ گزار سکتی ہیں. پہلے اکیلا رہنا ہوتا تھا، اب لوگوں کے ساتھ ہیں. پہلے حاجات کے لیے اگر وہ کوئی نہیں ہے تو بیچاری تنہا بیٹھی ہوئی ہے، کوئی موجود ہی نہیں قریب، کوئی شام کو آئے گا یا کبھی کبھار ہفتے میں 1 بار آئے گا تو اس سے اپنی چیزیں پوری کروائے گی. یہاں پہ ہم وقت 7 لوگ موجود، وہ نکل ہی نہیں سکتی تھی. اور اس امت کے اندر عورت کو اجازت ہے کہ اگر کوئی باہر سے سودا لانے والا نہیں ہے یا بڑے نقصان کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر یہاں پر نہیں آ سکتا، تو وہ باہر نکل سکتی ہے، شام سے پہلے واپس آ جائے. تو کتنا بڑا انعام. پھر بچیوں کی پیدائش پر افسوس کا اظہار اور بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، نبی کریم نے اس منحوس رسم کو ختم فرمایا. بچیوں کو زندہ دفنانے کی ممانعت فرمائی، اس کو حرام قرار دیا، اور بچیوں کی پیدائش کو اللہ کی رحمت قرار دیا. ارشاد فرمایا کہ لڑکی تو اللہ کی رحمت ہے، لہذا لوگوں کے ذہن میں بچیوں کی محبت بیدار ہوئی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں پال پوس کے جوان کر دے اور پھر ان کا اچھا مناسب جگہ رشتہ کر دے، تو وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی 7 اسے اللہ میرا پڑوس عطا فرمائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 لڑکیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی انعام ہے. ایک اور کھڑا ہوا عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 ہی لڑکی ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی انعام ہے. تو ایک بچی بھی اگر پیدا ہو جائے اور انسان اس کی پیدائش پر منہ نہ بسورے، ناشکری کا اظہار نہ کرے، اس کی اچھی دیکھ بھال کرے، اسے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اسے حیا کے زیور سے آراستہ رکھے، وہ جوان ہو جائے تو پھر اس کے اچھے مقام پہ رشتہ کر دے، تو یہ بچی اس کے لیے اتنا بڑا انعام ثابت ہوگی کہ یہ باپ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقبول ترین، سب سے نزدیک ترین، سب سے مقرب نبی کے پڑوس میں ہوگا، اسے بھی قرب مل جائے گا. تو بچی کتنا بڑا انعام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا پڑوس دلوا دے گی. لڑکے کے بارے میں انعام نہیں بیان فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے اس طرح فضائل بیان کر کے بچیوں کی اہمیت دل میں ڈالی، تو لوگوں نے پھر ان کو دفنانا چھوڑ دیا اور بچیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیا گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا نزول دل میں مراد لینے لگے اور دل میں یہ بات راسخ ہو گئی. پھر بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں باقاعدہ تاکیدات بیان فرمائی. لہٰذا ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ تو ابتدا لڑکیوں سے کرو، پہلے بچیوں کو دو پھر لڑکوں کو دو. اور ایک روایت میں ہے کہ بچیوں کو 2 گنا حصہ دو اور لڑکوں کو نصف دو. تو یہ کس لیے تھا؟ تاکہ بچیوں کی دل آزاری نہ ہو، ان کی دل جوئی ہو، بچیاں خوش ہوں. دل چھوٹا سا ہوتا ہے، بچیاں جلدی مغموم ہو جاتی ہیں، لڑکیاں جلدی حساس زیادہ ہوتی ہیں، جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل دکھ جاتا ہے. قربان جائیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کہ بچیوں کی کس انداز سے دل جوئی فرمائی اور کس طرح ان کی دل جوئی کا اہتمام فرمایا. اس سے وہ والدین ذرا عبرت حاصل کریں، وہ خصوصاً اشخاص جو ذرا بڑے منصب پر ہوتے ہیں، جاگیردار ہیں، چودھری صاحب ہیں، وڈیرے ہیں، کہ جب ان کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اتنا سا منہ نکل آتا ہے اور نامعقول قسم کے لوگ انہیں تانا زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچی ہو گئی آپ کے ہاں، لڑکی ہو گئی، وہ افسوس ہم تو لڑکی کی امید رکھے ہوئے تھے. تو اس طرح احساس دلایا جاتا ہے، احساس کمتری بیدار کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ انشاءاللہ پیچھے بھی آیتیں گزری ہیں کہ ان کفار کا یہ دستور تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو منہ چھپائے پھرتا تھا اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا تھا. اس قسم کے لوگ بھی بیچارے نادانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لڑکے کے لیے بڑا جشن ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، اور بچی کے اوپر منہ نکال لیتے چھوٹا سا. غلط. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچیاں ہی زندہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ آپ کے 4 صاحبزادے روایات کے مطابق، مختلف روایات کے مطابق 4 صاحبزادے چاروں کے چاروں حالت بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. اللہ کی مشیت تھی، مرضی تھی. ہمارے نبی کریم اللہ کی رضا پر راضی رہے، بچیوں سے ہی آپ کی نسل چل رہی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کی نسل چلے گی. ہمارے نبی کا خاصہ ہے کہ ہر مرد کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور ہمارے نبی کی نسل آپ کے صاحبزادے سے چلے گی. جو ان بی بی فاطمہ کی نسل سے سب چلتے رہیں گے انہیں سید قرار دیا گیا، سردار، قوم کا سردار، اور ان کو بڑا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا. لہذا بچی کی پیدائش پر چھوٹا سا منہ نکال لینا
یہ بہت غلط طریقہ ہے، اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں بچی پیدا ہوئی وہاں پہ چھوٹے سے منہ نکال لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بچیوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں بڑا کرم فرمایا اور خود اپنے عمل سے ثابت بھی کیا۔ مثلا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، اور روایت کے مطابق بی بی فاطمہ نبی کریم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی تھی اور اتنی عزت اور اہتمام فرماتے تھے کہ نبی کریم اپنی جگہ سے ہٹ کر وہاں پہ اپنی چادر بچھا کر اپنی بچی کو وہاں بٹھاتے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کی طرف اشارہ تھا، ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی طرف اشارہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم امت مقصود تھی کہ دیکھو میں اپنی بچی کی کیسے تعظیم کر رہا ہوں، میں اس کو عزت دے رہا ہوں، اس کو حقارت سے نہیں دیکھ رہا، اسے برا بھلا نہیں کہہ رہا، اس کا پیدا ہونا اپنی ذات پر، اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا تم بھی ایسا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اسے اختیار کرو، اخلاقیات کو اختیار کرو۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں، اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول قرار دیں، اور پھر بچیوں کے ساتھ نازیبہ سلوک رکھیں، ان کو حقیر و کمتر سمجھیں، انہیں اپنے لیے بہت بڑا بوجھ تصور کریں، اور یوں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب ان کے لیے جہیز کا معاملہ بھی کرنا پڑے گا، اور یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ غلط طریقے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب کے لیے رحمت، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی کیسے رحمت بن کر آئے۔ آپ تشریف لائے تو پہلے جانوروں پہ کیا ظلم و ستم، ان کی ناکیں کاٹ دیتے تھے، ان کی کوچے پھاڑ دیتے تھے، اور یہ کہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر ان کو کوئی کھاتا نہیں تھا، اور غلط قسم کے ان کے ساتھ رسومات کا معاملہ، پھر ان جانوروں کو بھینٹ چڑھا دینا بتوں کے سامنے۔ نبی کریم نے سب کو منع فرمایا اور جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ پہلے ظلم و ستم روا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے گھر میں کوئی جانور ہو تو اسے دن میں 70 مرتبہ دانا پانی دکھائے، 70 مرتبہ۔ یہ 70 کا ہنسا مراد نہیں ہے، بلکہ جہاں حدیثوں میں 70-80 کے الفاظ آتے ہیں اس سے مراد کثرت ہوتی ہے کہ کثرت سے اس کو دانا پانی دکھاؤ، بھوکا نہ رکھو، ظلم نہ کرو۔ اور ایک روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دور میں ایک طوائف عورت تھی، وہ ایک مقام سے گزر رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے اپنا جوتا نکالا چمڑے کا، اس میں ایک رسی باندھی، اس کو اتارا پانی کے اندر، پھر باہر نکالا، پانی پیا، تو چلنے لگی تو دیکھا کہ کتا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی، تو اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی اسے بھی پیاس لگی ہوگی، اس نے دوبارہ پانی جوتا ڈالا، پانی نکالا اور وہ کتے کو پلایا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس طوائف عورت کی بخشش فرما دی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کیا جانوروں کو پانی پلانے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہر تر جگر جو زندہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ یہ اشارے تھے اس طرف کہ تم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریش بہائم سے منع فرمایا۔ تحریش مانے لڑانے کے لیے ابھارنا، بہائم جانوروں کو باہم لڑنے کے لیے ابھارنے سے منع فرما دیا، جیسے کتوں کو لڑواتے ہیں یا کتے اور ریچھ کی جنگ کرواتے ہیں، سانپ اور نیولے کی، منع فرما دیا سختی کے ساتھ، کیونکہ اس میں جانوروں کو اذیت ہے، تکلیف ہے۔ تم اپنے تماشے کے لیے، اپنے وقتی مزے کے لیے جانوروں کو لڑواؤ، تیتروں کو، بٹیروں کو، مرغوں کو آپس میں لڑواؤ، سرکار نے منع فرما دیا۔ یہ شفقت اور محبت کا اظہار ہی تو ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹ رہا ہے اور بڑا خطرناک صورتحال ہے۔ فرمایا سب ٹھہر جاؤ، اس کو چھیڑنا نہیں، میں آتا ہوں۔ سرکار تشریف لے گئے، باغ میں پہنچے، اونٹ سامنے کھڑا تھا، آپ اسے قریب گئے، اس نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، رونے لگا۔ سرکار نے فرمایا اس نے ہم سے فریاد کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے محنت زیادہ لیتا ہے اور چارہ پانی کم دیتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ سرکار کا رحمت ہونا ہے، آپ کا انعام ہونا ہے پوری کائنات کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قل